बिल्कुल खामोश हो गया अमार। और फिर वो सारी अपनी फाइल लेकर अपने रब की बारगाह में हाजिर हो गया। जिस दुनिया में तूने मुझे भेजा, मेरी मासूम आंखों के सामने मासूम दिल को दुखी किया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तन्हा अब्बास का लिखा है, कर अपनी हकीकत से आगाह मुझको जहान में लाने वाले, यहाँ तो बन चुके हैं खुदा तेरा पता बताने वाले। नाज़रीन इकराम, अमार आबाद फ़रूक जो कि रज़ाए इलाही से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला अमार को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाएं। अल्लाह ताला उनके अहले हाना को सब्र जमील अता फरमाएं। नाज़रीन इकराम, औलाद का दुख, जब औलाद का जनाजा वालिद के कंधे पे आता है तो उस वालिद पे क्या गुजरती है, ये सिर्फ वही जान सकता है, या वो जान सकता है जो इस कर्ब से गुजरा होगा। एहसास तो सब लोग कर सकते हैं, सब करते भी हैं, लेकिन हकीकी मायनों में वही जानता है जिस पर गुजर रही होती है या जिस पे गुजर चुकी होती है। नाज़रीन इकराम, आज तकरीबन 8 पैर गुजर चुके हैं अमार को इस दुनिया से रुखसत हुए। आप क्या सोचते हैं कि अमार इस वक्त क्या कर रहा होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अमार क्या कर रहा होगा? तो अमार इस वक्त रब्बे कायनात की बारगाह में खड़ा होकर पूछ रहा होगा कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जिस दुनिया में तूने मुझे भेजा, क्या उस दुनिया में हमारा भी कोई हिस्सा था? क्या उस दुनिया पे हमारा भी कोई हक था? क्या उस जमीन पर, उस मिट्टी पर हमारा भी कोई हक था? या कि सिर्फ उन लोगों का हक था जिन्होंने मेरी मासूम आंखों के सामने मेरे वालदैन को बेइज्जत किया, तजलील की मेरे वालदैन की, मेरी मासूम आंखों के सामने मेरी बूढ़ी दादी को बेइज्जत किया, मेरे वालदैन पे तशद्दुद किया मेरी मासूम आंखों के सामने, और मेरे मासूम दिल को दुखी किया, मेरे मासूम दिल को तड़फाया। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जिस दुनिया में ये सारे वाकया हुए, क्या उस दुनिया में हमारा कोई हक था, हमारा कोई हिस्सा था? ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमें तूने उस दुनिया में भेजा था, इंसान बनाकर भेजा था, और जिन लोगों ने हमारे साथ ये सब कुछ किया वो भी इंसान ही थे, और हम मुसलमान कलमा गो, तेरे नबी को मानने वाले, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले। और दुख भी इसी बात का है कि जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया, जिन्होंने मेरे मासूम दिल को दुखाया, वो भी कलमा गो ही थे, वो भी नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, वो भी मुसलमान ही थे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे दुनिया में इंसाफ नहीं मिला। तेरी बनाई हुई दुनिया में, जिस दुनिया में ऐ मेरे पाक परवरदिगार तूने मुझे भेजा था, उस तेरी बनाई हुई दुनिया में तेरे बंदू ने मेरा मासूम दिल दुखाया, और तेरे ही बंदू ने मुझे इंसाफ भी नहीं दिया। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं अपनी सारी दरखास्तें, अपनी सारी अपीलें मैं तेरे सामने लेकर आ गया हूँ, तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। ये अल्फाज अबार के होंगे जो अपने रब्बे कबा के सामने वो बयान कर रहा होगा। नाज़रीन इकराम,
ذرا سوچیں ذرا سوچیں کہ ایسی معصوم آوازوں سے کیا رب کا عرش نہیں ہل جائے گا؟ کیا زمین تھر تھلا نہیں اٹھے گی؟ جی ہو جائے گا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ پتھر دل جو انسان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ پہ فیصلہ چھوڑنا چاہیے، اور پھر اللہ کی لاٹھی جو ہوتی ہے وہ تو بڑی بے نیاز ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے حقیقی فیصلہ تو وہی ہوتا ہے، اور اس عدالت سے بہتر اور تو کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ میاں صاحب آپ نے شکوے بھی کیے ہیں، آپ نے شکایتیں بھی کی ہیں، آپ نے اداروں پہ شکایتیں بھی کی ہیں، آپ نے شکوے کیے ہیں، آپ اسلام آباد سے لاہور تک لانگ مارچ کرتے گئے ہیں اور گلے شکوے کرتے گئے ہیں۔ آپ نے اداروں کو قصوروار بھی ٹھہرایا ہے، آپ نے عوام سے انصاف کے لیے بھی کہا ہے، لیکن عمار نے بالکل کوئی کسی سے شکوہ نہیں کیا، کسی سے شکایت نہیں کی، کسی سے مدد نہیں طلب کی، کسی جگہ پہ اپیل نہیں کی، وہ بالکل خاموش ہو گیا، بالکل خاموش ہو گیا عمار۔ اسی خاموشی کے ساتھ وینٹیلیٹر پر گیا اور پھر وینٹیلیٹر سے بھی نکالا گیا، اور پھر وہ ساری اپنی فائل لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ عمار کیوں وینٹیلیٹر پر چلا گیا تھا؟ کیوں اس نے کسی سے گلا، کسی سے شکوہ، کسی جگہ پہ درخواست نہیں کی؟ حالانکہ عمار کے بھائی نے درخواستیں کی تھی، اس کے بھائی نے کہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ انکل ہماری مدد کریں، انکل ہماری فریاد سنیں، لیکن عمار نے کسی جگہ پہ کوئی فریاد، کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وینٹیلیٹر میں چلا گیا تھا، وہ کومے میں چلا گیا تھا۔ اور کیوں چلا گیا تھا ناظرین اکرام؟ وہ اس لیے چلا گیا تھا، عمار اس لیے چلا گیا تھا کومے میں کہ وہ فائل تیار کر رہا تھا، وہ فائل تیار کر رہا تھا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لے کر جانے کے لیے۔ اور جب وہ وینٹیلیٹر سے بھی نکالا گیا، اتارا گیا وینٹیلیٹر سے بھی، تو وہ اپنی فائلیں بالکل فائل تیار کر چکا تھا، اور وہی فائل لے کر عمار اس وقت رب کائنات کے سامنے حاضر ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ اس پہ کیا کیا گزری۔ بے شک وہ میرا رب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک ایک لمحے سے واقف ہے، لیکن جب اس معصوم کا شکوہ، اس معصوم کے گلے میرا رب سنے گا۔ عمار نے دنیا میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی سے کوئی فریاد نہیں کی، اس نے تو کرنا ہی سب کچھ جا کے اپنے رب کے سامنے تھا، اس نے تو اپنے رب کے سامنے ساری فائل رکھنی تھی، اور وہ اس نے رکھ دی ہے۔ اچھا، اس ساری چیز کے ذمہ دار کون ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے ان ساری چیزوں کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے، اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے، جو صحیح ذمہ دار ہوگا وہ اسی پر پڑے گی۔ لیکن ہمارے دنیا داری کے ایک ٹیوے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا، جو کہ بڑا دردناک واقعہ تھا، اور اس کے جو ذمہ دار تھے، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کو جو پٹیاں پڑھانے والے لوگ تھے نا، کہ خان صاحب چک دے پھٹے، وہی دم دبا کر بھاگے بھی ہیں۔ خیر، 9 مئی کا واقعہ بڑا افسوسناک اور دردناک واقعہ تھا، جس
واقعہ کی وجہ سے ہمارا دشمن بڑا خوش ہوا اور پاکستان کی بڑی بدنامی بھی ہوئی، لیکن اس واقعہ کا ذمہ دار عمار نہیں تھا۔ اس واقعہ کا ذمہ دار عمار کی والدہ نہیں تھی، اس کی دادی نہیں تھی۔ بہرحال ایک بات اٹل ہے کہ دنیا میں جو کہ کہتا ہے نا کہ میں دنیا کو نظام میں رکھنے کے لیے، دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے دنیا کی ڈوریں جو ہیں وہ اپنی ہاتھوں میں رکھنی پڑتی ہیں، تو ایک اوپر بھی بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں سارا گچھا ہے۔ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کے لوگوں کے سوچ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے پڑتے ہیں، تو ایک اوپر بھی بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں مین سوچ ہے، اور اگر کسی وقت اس نے مین سوئچ آف کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ بیل والے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔